محمد علی صاحب سے جاتے جاتے ایک اور سوال کر لیتے ہیں سر. ویسے تو سب نے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا، لیکن ایک سوال پھر بھی یا ایک تشنگی پھر بھی رہ گئی ہے. یہ جو ڈائریکٹ رپورٹ سگنل کر رہی ہے کہ امریکہ کے لیے مفاد کا ٹکراؤ ہے، کلیئرلی چینی دفاعی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کا پاکستان کا استعمال کرنا، کیا یہ پاکستان کے لیے اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ کچھ کنسرننگ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہیں نہ کہیں پالیسی سازوں کو اس بات کو سوچنے پر آمادہ کر سکتا ہے کہ پاکستان اور اس کانفلکٹ میں جو اپنا کردار ہے اسے 2 قدم پیچھے ہٹے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا علینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کے جو دفاعی تعلقات ہیں نا، وہ سرکاری سطح پہ تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، لیکن وہ بڑے قریبی اور دیرینہ رہے ہیں. مجھے NDU واشنگٹن میں پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں جو فوجیں ہیں وہ ایک دوسرے کو، ان کے اعلیٰ افسران ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اچھا، اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی ریگولر ایکسرسائزز جب ہوتی ہیں تو آپ کی جو ٹیکٹکس ہیں، امپلائمنٹ ہے، ریڈینس ہے، مورال ہے، لیڈرشپ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے میں مدد دیتی ہے. مثلا ایئر وار کالج ہے ہمارا کراچی میں، وہاں پہ 30-35 ملکوں کی ایکسرسائز ہم پلان کرتے ہیں، اور اس میں ہم ایک، آپ سمجھیں کہ ایک عالمی جنگ کا خاکہ پیش کرتے ہیں. یہ 35 ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور کیسے کون کیا کیا رول پلے کرے گا، کیا اسٹریٹجی بنائے گا، ٹیکٹکس ہوں گی، تو آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور جس طرح عمر صاحب نے بہت اہم بات کی کہ پاکستان کو نا پچھلے، اس کو آپ خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، ہم نے 77-78 سال میں جتنا جنگی تجربہ پاکستان کو ہے، شاید اس خطے کے کسی ملک کو نہیں ہے، انکلوڈنگ انڈیا. کیونکہ آپ کی مثلا ایئر فورس کی آپ بات کریں تو آپ کی ایئر فورس 1979 سے لے کے آج تک پریکٹیکلی حالت جنگ میں ہے. افغان وار میں بھی آپ کی ایئر فورس جو تھی وہ ریڈی تھی، وہ سوویت یونین کے جہاز بھی گراتی تھی. آپ کی 98 کے ٹیسٹ کے دوران بھی وہ ریڈ الرٹ پہ تھی، وہ اسٹینڈ آف میں بھی تھی، سوئفٹ ریٹارٹ میں تھی، ابھی آپ نے دیکھا. تو آپ کے جو ریڈینس لیول ہے، آپ کی جو ٹیکٹکس ہیں، آپ کی جو پلاننگ ہے، وہ بہت وے اہیڈ آف ٹائم ہے. میں آج آپ کو ایک چلیں خبر بھی دے دیتا ہوں. سوئفٹ ریٹارٹ 2019 میں جو ہم نے کیا تھا، اس کی پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2019 سے کم از کم 12 سال پہلے مکمل ہو چکی تھی. اچھا، جب پلاننگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مطابق ٹیکٹکس بنائی جاتی ہیں، پھر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کو بار بار پریکٹس کر کے اس کو بالکل ماسٹر کر لیا جاتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس دن فیصلہ کیا گیا کہ کیا کرنا ہے اور پھر اگلے دن ہم نے کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا. اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، سالوں ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. اسرائیل نے جب ایئر اٹیک کیا تھا عراق کے نیوکلیئر پروجیکٹر کے اوپر، تو اس کے اوپر بہت کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو وہ جو 14 پائلٹس کا چناؤ کیا گیا تھا، ان کو 1 سال دیا گیا تھا، وہ 1 سال تک پریکٹس کرتے رہے تھے اس ریئیکٹر کے اوپر اٹیک کو. تو اس کے لیے سالوں پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. یہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ بس لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کر دو تو اگلے دن ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. فوج بہت کنزرویٹو ادارہ ہوتا ہے اور محتاط ادارہ ہوتا ہے. اس میں ہر ایسپیکٹ کو، اسٹریٹجی کو، ٹیکٹک کو بنانے بہت. اور یہ میں انڈائریکٹ کوئی کامنٹ کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے شہزاد صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا خطرہ بھارت سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہاں اور نہیں. ہاں اس لیے کیونکہ ان کی سیاسی، نفسیاتی اور تصویراتی ضرورت اور مجبوری ہے کہ جو ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، ان کی فوج کو، ان کی قیادت کو، عالمی سٹیٹس کو، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں. البتہ اسٹریٹجک کانٹیکسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ان کو پاکستان نے 6-7 ڈومینز میں جو آؤٹ سمارٹ کیا ہے، ان تمام ڈومینز میں اب وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو ایکسرسائزز کر رہے ہیں علینا، وہ ان ایکسرسائزز کے ذریعے اپنی ٹیکٹکس کو امپروو اور ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آف دی شیلف آپ نے 2 نئے جہاز لے لیے اور اگلے دن آپ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. اس کو ماسٹر کرنے میں، آپریشنلائز کرنے میں ان کو 6 مہینے، سال لگیں گے. اس لیے فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں ان کی کرنٹ کیپیبلٹی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کی سپیریئر ٹریننگ اور سپیریئر ریڈینس اور اسٹریٹجی کے خلاف حملے کا جو ہے خطرہ مول لے سکے. لیکن ان دی لانگر رن دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ گوئنگ آن. وہ تو obviously. دیکھیں، میں آخری کامنٹ آپ کے سوال کے جواب میں کر دیتا ہوں. میں اس کو ڈسٹنگوش کر رہا ہوں. پولیٹیکل نیڈ ہے
اور پولیٹیکل ڈیزائربلٹی اور خواہش بھی ہے. ان کی سیاسی قیادت یہ چاہتی ہے ان کی فوج کو مجبور کر کے کہ جناب آپ کچھ ایسا کریں کہ ہمارا قد کاٹ اور ساکھ بحال ہو جائے. لیکن ان کی فوج کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اوکے